اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام اور میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز نوجوان سنی ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جامعہ رحمانیہ مسجد یونٹ نمبر 7 لطیف آباد حیدرآباد میں ماہ رمضان کی 27ویں شب 1446 کے مطابق 27 مارچ 2025 کو ایک ختم قرآن کے سلسلہ میں منعقد ہو رہا ہے۔ آج اس تاریخی موقع پر میں دو اہم موضوعات پر اختصار کے ساتھ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 شب قدر اور نمبر 2 قیام پاکستان کا مقصد۔ آج سے تقریباً 80 سال قبل اسی مبارک رات 27 رمضان مبارک 1366 ہجری مطابق 14 اگست 1947 کو ہمارے اسلاف کی قربانیوں کے نتیجے میں مملکت خداداد پاکستان بارز وجود میں آیا تھا۔ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو اسلامی اقدار پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ دن ہمیں اپنے وطن کی قدر کرنے اور اس کی ترقی کے لیے تجدید عہد کی یاد دلاتا ہے۔ وقت کی تنگی اور اسٹیج پر علماء کرام کی فکری بصیرت کی موجودگی میں ان موضوعات کے تفصیلی مباحث میں جاننے سے گریز کروں گا اور ان کے بنیادی پہلوؤں پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ رات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شب قدر کی راتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 مقامات پر شب قدر کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الدخان میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حروف قرآن مجید کی عظمت اور اعجاز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں بالکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ یہاں واضح کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی قسم کھا کر اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو واضح کر رہے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس آیت میں بابرکت رات سے مراد شب قدر کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کو اس رات میں نازل فرمایا جو کہ بے حد برکتوں والی رات ہے۔ ڈرانے والے سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا تھا۔ چوتھی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں شب قدر کی ایک اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس رات میں تمام حکمت والے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی اس سال ہونے والے تمام اہم واقعات اور فیصلوں کا تعین اسی رات کے اندر کیا جاتا ہے۔ 5واں آیت میں اللہ فرماتے ہیں امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ ہمارے پاس سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ شب قدر میں ہونے والے تمام فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے رسولوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں۔ 6 آیت میں اللہ فرماتے ہیں رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم، کہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہو کر بے شک وہی سننے والا، وہی جاننے والا ہے۔ اس آیت میں شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں اس رات میں اپنی عبادت اور مغفرت حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کا تذکرہ فرمایا ہے
اور یہ ایک مکمل صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر کے اندر ہم نے اتارا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن کو شب قدر میں نازل کیا گیا، اس سے شب قدر کی عظمت واضح ہوتی ہے اور اس کا مرتبہ اور مقام واضح ہوتا ہے کہ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس آیت میں شب قدر کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کی عظمت انسانی فہم سے بالا تر ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس جیسے الفاظ قرآن کریم میں اور بھی کئی سارے مقامات پر استعمال کیے گئے ہیں، جیسا کہ فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ تو اس جیسے الفاظ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر آئے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آیت میں شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس میں فرشتے اور روح سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام ہیں کہ اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ اس رات میں فرشتے بھی آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام بھی آسمانوں سے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور سال بھر کے امور کا فیصلہ کرتے ہیں۔ 5ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی اور رحمتوں والی ہوتی ہے، اس میں شیطان کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان مبارک کی طاق راتوں میں سے کسی ایک میں ہو سکتی ہے۔ طاق راتوں میں سے 21، 23، 25، 27 یا پھر 29 میں کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ اس رات میں قرآن مجید کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا۔ پھر شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس رات میں بندوں کے سال بھر کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ رات سلامتی اور رحمتوں والی ہوتی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں کثرت سے دعا کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث کے اندر بھی شب قدر کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس پر بہت سارے احادیث آئی ہیں۔ عن زر عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال واللہ انی لأعلم ای لیلۃ ہی اللیلۃ التي امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیامها ہی لیلۃ 27۔ حضرت زر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے، وہ رات جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کرنے کا حکم دیا، اور وہ رات 27ویں کی رات ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے شب قدر کے 27ویں رات ہونے کا یقین ظاہر کیا ہے۔ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے اور کتاب الصیام میں ہے۔ حدیث نمبر 2 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف میں ہے اور کتاب صلاۃ التراویح میں ہے۔ حدیث نمبر 3 عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیها قال قولی اللہم انکی عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں اس کے اندر کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ اس حدیث میں شب قدر میں مانگنے کی بہترین دعا بتلائی گئی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اس حدیث میں شب قدر کی تلاش کا وقت بتایا گیا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے اور کتاب الصیام کے اندر ہے۔ عن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال تذاکرنا لیلۃ القدر فقال اتیت ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی اريد لیلۃ القدر ثم انسیتها فالتمسوها فی العشر الاواخر فی کل وتر۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے شب قدر کا تذکرہ کیا تو میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی، پھر مجھے بھلا دی گئی، پس تم اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اس حدیث میں شب قدر کی پوشیدگی اور اسے تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب آتے ہیں آج کی دوسرے عنوان کی طرف کہ قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا۔ ہم پہلے اپنے اسلاف کی ہندوستان میں مختلف ادوار میں کی گئی تبلیغ و اشاعت اسلام کی جد و جہد کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی جڑوں سے جڑے رہیں اور اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہندوستان کی طرف اسلام کی پیش قدمی کی گئی تھی۔ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب تاجروں کے ذریعے اسلام ہندوستان کے ساحلی علاقوں تک پہنچا تھا۔ پھر تجارت کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر کچھ مقامی لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ خلفاء راشدین اور بنو امیہ کے دور میں آپ دیکھیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں باہری مہمات کے ذریعے سندھ کے کچھ حصوں میں اسلام پھیلا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی سندھ کی طرف پیش قدمی جاری رہی تھی۔ پھر محمد بن قاسم نے بنو امیہ کے دور میں سندھ اور ملتان فتح کیے، جن میں دیبل، نیرون کوٹ، سہون شریف، روڑی، اروڑ اور ملتان وغیرہ کے علاقے شامل تھے۔ پھر مسلم گورنروں نے ان علاقوں میں اسلامی تعلیمات اور عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کیا۔ بنو عباس کے دور میں آپ دیکھیے کہ اسلامی ثقافت اور علوم کی بہت ترویج اور ترقی ہوئی۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مسلم ریاستیں قائم ہوئیں۔ محمود غزنوی نے بھی 1000 سے سن 1027 عیسوی تک ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے۔ ان حملوں کا ایک اہم مقصد بت پرستی کے مراکز کو ختم کرنا تھا اور توحید کے پیغام کو عام کرنا تھا۔ ان حملوں سے ہندوستان میں مسلم اقتدار کو بہت تقویت ملی۔ پھر مختلف مسلم خاندانوں نے ہندوستان کے اوپر اپنی اپنی حکومتیں قائم کی ہیں۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ غوری خاندان ہے، سلطنت دلی ہے، اس میں کئی خاندان شامل تھے، مملوک خاندان، خلجی خاندان، تغلق خاندان، سید لودھی خاندان، اور مغل سلطنت ایک عرصہ دراز تک ہندوستان پر قائم رہی تھی۔ ہمارے اکابرین اولیاء کرام کا بھی ہندوستان میں اسلام پہنچانے کا ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ ہیں، مجدد الفسانی ہیں، شاہ ولی اللہ جیسے اکابرین نے اسلامی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو متحد کیا۔ پھر صوفیاء کرام نے خانقاہوں کے ذریعے اسلام کی ترویج کی اور بھائی چارے کا ہندوستان میں درس دیا۔ ان بزرگوں نے معاشرے میں اخلاق کو بہت زیادہ فروغ دیا۔ لیکن 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد ہوتی ہے برطانیہ کی طرف سے ہندوستان میں۔ پھر تجارتی مقاصد کا آغاز ہوتا ہے ہندوستان میں۔ پھر آہستہ آہستہ ہندوستان کے مختلف حصوں پر جب یہ کمپنی قابض ہونے لگی تو مسلمانوں نے ان کو نکالنے کے لیے، یعنی انگریزوں کو نکالنے کے لیے کئی جنگیں کی ہیں، جس کے نتیجے میں جنگ پلاسی ہوتی ہے 1757 عیسوی میں۔ سراج الدولہ کو اس میں شکست ہوتی ہے اور پھر بنگال پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو جاتا ہے۔
پھر جنگ بکسر ہوتی ہے 1764 عیسوی میں متحدہ ہندوستانی فوج کو اس میں شکست ہوئی، انگریزوں کا اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہوا۔ ٹیپو سلطان نے بھی انگریز کو نکالنے کے لیے کئی جنگیں کی ہیں۔ چوتھی اینگلو میسور جنگ 1799 کے اندر ہوئی، جس میں بالآخر ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اور ان کا جو علاقہ تھا میسور وہ سارا انگریز کے قبضہ کے اندر چلا گیا۔ بالآخر 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترکہ جد و جہد ہوئی، لیکن اس میں ناکامی کے بعد مسلمانوں کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ 1885 میں کانگریس کا قیام عمل کے اندر آیا، جس سے مسلمانوں کے خلاف تعصب کا اظہار ہوا، جس کی وجہ سے پھر 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل کے اندر آیا اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے سیاسی جد و جہد کی گئی۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930 نے بھی مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا اور قائد اعظم کی اسلامی تقریر، دو قومی نظریہ کی وضاحت مسلمانوں میں جوش و ولولہ پیدا کیا۔ 1940 کی قرارداد لاہور، جس کو آپ قرارداد پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں، پاکستان کے قیام کا مطالبہ تھا۔ بالآخر 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا حصول ممکن ہوا۔ ہمارے آباء و اجداد نے ایک آزاد اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، جس کا مقصد نفاذ اسلام تھا۔ قائد اعظم نے بارہا اسلامی اصولوں پر مبنی ریاست کے قیام کا عزم ظاہر کیا تھا۔ آخر کار 1947 میں یہ خواب پورا ہوا۔ قیام پاکستان ایک روشن خواب تھا، ایک ایسی ریاست کا خواب جو اسلامی اصولوں پر مبنی ہو، جہاں عدل و انصاف کا بول بالا ہو، جہاں ہر شہری کو اس کے حقوق میسر ہوں۔ لیکن یہ خواب افسوس تاحال شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ہمارے سیاسی ادوار میں اسلام کو اکثر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، بجائے اس کے کہ اسے ایک جامع نظام کے طور پر نافذ کیا جاتا۔ سیاسی عدم استحکام، معاشی مسائل اور سماجی ناہمواریوں نے ہمیں اس مقصد سے بہت دور رکھا جو ہمارے آباء و اجداد کا نصب العین تھا۔ سنجیدہ کوششوں کا فقدان رہا، جس کی وجہ سے اسلام محض ایک نعرہ بن کر رہ گیا۔ آج پاکستان کو ایک نازک موڑ کا سامنا ہے۔ ہمیں اپنے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اسلام کے نظام کے نفاذ کا مطلب صرف قوانین کا نفاذ نہیں، بلکہ معاشرے کی اصلاح بھی ہے۔ ہمیں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا کہ جہاں عدل و انصاف اور مساوات اور بھائی چارے کی اقدار پروان چڑھیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے بانیوں کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے افکار ہمیں راہ دکھاتے ہیں کہ ان کے ویژن کو عملی جامہ پہنانا ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہمارے علماء کرام نے جو قربانیاں دی، ان کا ثمر اسی وقت ملے گا جب ہم ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھیں گے۔ اسلام ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا، نہ کہ محض زبان خرچ جمع خرچ سے کام لینا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو امن اور خوشحالی عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں اسلام کے نفاذ کے لیے متحد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی برکات سے ہمارے ملک کو نواز دے اور ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان اور شب قدر دونوں ہی امید اور تجدید کے استعارے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست کے طور پر ابھرنے کا خواب ہے، جبکہ شب قدر روحانی تجدید کا موقع ہے۔ ہمیں ان دونوں سے سبق سیکھتے ہوئے اپنے ملک اور اپنی روحوں کو پاکیزگی اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔